آپ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی وہ ذات ہے جنہوں نے بدعات و منکرات کا شدید رد کیا ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیں، کہ سوال ہوا آپ سے کہ مزارات پر عورتوں کا جانا کیسا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مزارات پر عورتوں کا جانا پوچھتے ہو، بلکہ جب عورت مزارات پر حاضری کی نیت کر کے گھر سے نکلتی ہے تبھی اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت اس پر برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے مزارات پر عورتوں کی حاضری کا رد کیا۔ اس کے بعد کسی نے پوچھا کہ مزارات پر چادر چڑھانا کیسا ہے، آپ نے فرمایا کہ صرف ایک چادر چڑھانا کافی ہے، اس کے علاوہ چادر چڑھانا یہ مال کا ضیاع ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ مزارات پر چراغاں کرنا کیسا ہے، تو آپ نے حدود و قیود کے بعد کہ ان حدود و قیود کے ساتھ اگر جلایا جائے تو ٹھیک، ورنہ جو ہے چراغاں کرنا، روشنی کرنا اور موم بتی جلانا یہ منع ہے۔ یہ کوئی مطلب اس سے جو ہے دینی فائدہ نہیں۔ آپ سے جب پوچھا گیا تعزیہ داری کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، آپ نے مروجہ تعزیہ داری کو ناجائز اور حرام کہا۔ آپ سے جب پوچھا گیا کہ سجدہ تعظیمی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اور اگر سجدہ تعبدی کیا جائے تو یہ کفر ہے، یعنی بندہ اس سے کافر ہو جائے گا۔ آپ سے جب پوچھا گیا کہ بتائیے ڈھول تاشے اور جو ہے شادیوں میں یہ لوازمات جو ہو رہے ہیں یہ کرنا کیسا ہے، آپ نے سخت تردید کی اور فرمایا کہ شادیوں میں ان ساری خرافات سے بچنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ ایسی شادیوں میں جہاں ناچ گانوں کا اور طوائفوں کا اہتمام ہو وہاں جانا حرام ہے مسلمانوں کا، وہاں پر نہ جائیں اور وہاں نہ جا کر لوگوں کو اس سے روکنے کی کوشش کریں۔ عزیزان ملت، حضور اعلیٰ حضرت کی وہ ذات ہے کہ آپ کی ذات کا جب آپ مطالعہ کریں تو ایک طرف علماء دین ہی نہیں بلکہ بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے پروفیسر بھی آپ سے اکتساب فیض کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہو کہ علی گڑھ کا جو وائس چانسلر تھا جس کا نام ضیاء الدین تھا، اس کو ایک ریاضی کا مسئلہ جب پیش آیا وہ حل نہیں ہو رہا تھا، تو وہاں پر آپ کے ایک خلیفہ تھے جن کا نام غالباً سید سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ علیہ تھا، وہ علوم دینیہ کے پروفیسر تھے اور ان کا ایک بڑا مقام تھا۔ جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، تو ضیاء الدین نے بتایا، ڈاکٹر ضیاء الدین نے بتایا کہ میں ریاضی کے ایک مسئلے میں پھنس گیا ہوں، میں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جرمنی کا سفر کر رہا ہوں، وہاں جا کر میں اس مسئلے کا حل تلاش کروں گا۔ علامہ سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو روکا اور کہا پہلے آپ بریلی چلیے، وہاں پر ایک ذات ہے جسے امام احمد رضا کے نام سے جانا جاتا ہے، آپ وہاں چل کر دیکھیں، اگر وہاں پر آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو آپ ضرور جرمنی کا سفر کریں۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ علیہ ڈاکٹر ضیاء الدین کو اپنے ساتھ لے کر بریلی پہنچتے ہیں، حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے ان کا تعارف کراتے ہیں اور ڈاکٹر ضیاء الدین اپنا مسئلہ ریاضی کا حضور اعلیٰ حضرت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اس مسئلے کو چند لمحوں میں حل کر دیا۔ اس طریقے سے وہ ڈاکٹر ضیاء الدین جو جرمنی کا سفر کرنے والے تھے اسی ریاضی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے علامہ سلیمان اشرف بہاری کے کہنے پر حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آتے ہیں، اس مسئلے کا حل جب پا لیتے ہیں تو حیرت کی انتہا نہیں ہوتی ہے۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ ریاضی کا مسئلہ، آپ یہ کہیں میتھ کا مسئلہ، یہ ایک عالم دین کیسے بتا سکتا ہے، لیکن جب وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو چند لمحوں میں اس مسئلے کا حل پا لیتے ہیں، اعلیٰ حضرت اس مسئلے کا حل پیش کر دیتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ 1919 میں فرانسسکو کا ایک سائنسداں تھا جو علوم حیات کا ماہر تھا، اس نے جو ہے سیاروں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا اور قیاس آرائی کرتے ہوئے یہ رپورٹ دی کہ 17 دسمبر 1919 کو ایک ایسا زلزلہ آئے گا جس سے دنیا میں قیامت صغریٰ برپا ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ بتائی اس نے کہ 17 دسمبر 1919 کو آفتاب کے سامنے کچھ ایسے سیارے آئیں گے جن کی کشش کی بنیاد پر قیامت صغریٰ برپا ہو جائے گی اور اس سے دنیا تہس نہس ہو جائے گی، لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ جب یہ خبر ہندوستان کے ایک ایکسپریس نیوز نامی پیپر میں چھپی تو وہ مسئلہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اس کو دیکھا، آپ نے اس کا ایسا جواب دیا، باقاعدہ اس کے جواب میں ایک رسالہ لکھا اور آپ نے فرمایا کہ اس کی ساری باتیں غلط ہیں، ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔
آپ نے جو جواب تحریر فرمایا وہ غالباً 18 اکتوبر 1919 کو آپ نے اس کا جواب لکھا تھا۔ آپ نے 18 دلائل دیے ایسے اور فرمایا میرے پاس ایسے بہت دلائل ہیں جس سے میں اس کی باتوں کا رد کر سکتا ہوں، لیکن 18 اکتوبر کی بنیاد پہ میں 18 دلائل سے اس کا رد کر رہا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ یعنی اعلیٰ حضرت نے اس کا رد کیا اور رد میں ایک رسالہ لکھا۔ وہ دن آیا یعنی 17 دسمبر 1919 جس کی تاریخ آئی، اس تاریخ میں یورپ کے کئی ملکوں میں وہاں کے سائنسداں دوربین لے کر سیاروں کو پڑھ رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ آج جو ہے زلزلہ آئے گا۔ اس کشش کی بنیاد پر جو سیارے آفتاب کے سامنے آئیں گے، ان کی کشش کی بنیاد پہ قیامت صغریٰ برپا ہوگی، کیونکہ ایک سائنسٹسٹ نے جو ہے اس کا دعویٰ کیا تھا۔ لیکن وہ دن سلامتی کے ساتھ گزرا اور دنیا نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت نے جو اس کا جواب دیا تھا اور اعلیٰ حضرت نے جو کہا تھا وہی بات سچ ثابت ہوئی، اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی تحقیق آفتاب کی طرح جو ہے چمکتی اور دمکتی نظر آئی۔ آپ نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے کیسا جواب دیا۔ کسی انگریز نے اسی زمانے میں کسی انگریز نے ایک دعویٰ کیا کہ آج جو ہے کہ قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ نر ہے یا مادہ ہے، یعنی لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اب یہ بات انگریز نے کہی اور کہا کہ اب ہم نے تو ایسی تحقیق کر لی، ایسی مشینیں ایجاد کر لی ہیں جس سے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ وہ سوال حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب آتا ہے تو حضور اعلیٰ حضرت نے جو دلائل قاہرہ کے ذریعے اس کا جواب دیا اور جن جملوں سے انگریزوں کا رد کیا ہے یہود و نصارہ کا، وہ جملے دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور اعلیٰ حضرت انگریزوں کے وظیفہ خوار تھے معاذ اللہ، تو آپ ان دلائل کو پڑھیں، ان جملوں کو پڑھیں جس سے انگریزوں کا اعلیٰ حضرت نے رد کیا ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت کی وہ ذات ہے جس نے احقاق حق اور ابطال باطل کا ایک عظیم فریضہ انجام دیا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر روافظ کو دیکھیں تو اعلیٰ حضرت نے روافظ کا بھی رد کیا ہے، دیابنا کو دیکھیں تو اعلیٰ حضرت نے دیابنا کا بھی رد کیا ہے، وہابیہ کو دیکھیں اعلیٰ حضرت نے وہابیہ کا بھی رد کیا ہے۔ آپ دیکھیں نیچریوں کو، سر سید احمد خان کو اعلیٰ حضرت نے اس کا بھی رد کیا ہے، قادیان کے قادیانی کو دیکھیں اعلیٰ حضرت نے اس کا بھی رد کیا ہے۔ اس طریقے سے جتنے بھی فتنے اٹھتے گئے اعلیٰ حضرت نے ان سب کا رد کیا ہے، صلح کلیوں کا بھی رد کیا ہے، وہابیوں کا بھی رد کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک بریلی کی سرزمین پہ بیٹھ کر ہر طرف سے اٹھنے والے فتنوں کا جواب دیا ہے، خواہ وہ انگریز ہوں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں یا مشرکین و بت پرست ہوں، اعلیٰ حضرت نے سب کا جواب دیا ہے۔ اور جب اعلیٰ حضرت پہ آپ کتابیں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی بھی نہج سے اعلیٰ حضرت نے وہ کام نہیں کیا جو دین کے خسارے کا سبب بنے۔ اعلیٰ حضرت نے ایسا کبھی نہیں کیا کہ انگریزوں کی مخالفت کی ہو تو مشرکین و بت پرست سے دوستی کر لی ہو، یا مشرکین اور بت پرست سے دوستی کی ہو تو انگریزوں کی مشرکین اور بت پرستوں سے مخالفت کی ہو تو انگریزوں سے دوستی کی ہو، نہیں، بلکہ جو بھی غلط تھے ان کو غلط کہا، جو صحیح تھے ان کو صحیح کہا۔ یہ کام تھا اعلیٰ حضرت کا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ اور حضور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی وہ ذات ہے جس پر اگر گفتگو کی جائے تو کئی گھنٹے ایسے گزر جائیں گے، لیکن اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ پر بات مکمل نہیں ہوگی۔ حضور اعلیٰ حضرت اس وقت کی ایسی ضرورت ہیں۔ ہمارے شیخ حضرت علامہ محمد احمد مصباحی دام ظلہ علینا اطال اللہ عمرہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اعلیٰ حضرت کی کتابیں اس دور میں نہیں پڑھی تو وہ مکمل عالم ہو ہی نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھنا بر صغیر میں اپنے ایمان کو بچانے کے مترادف ہے۔ جس نے اعلیٰ حضرت کی کتابیں بغور پڑھ لی اس نے اپنے ایمان کی حفاظت کر لی۔ اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جس نے بھی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی تعلیمات سے روگردانی کی، ان کی تعلیمات سے اختلاف کیا، تو وہ یا تو گمراہ ہو گیا یا بددین ہو گیا، بد مذہب ہو گیا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ میرے امام اہل سنت حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی تعلیمات کو اپنائیں، ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی تعلیمات وہی تعلیمات ہیں جو اہل سنت و جماعت کی تعلیمات ہیں، جو ہمارے آقا و مولا
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، جو قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں، امام اہل سنت نے اسی تعلیم کو اپنے سے آگے پیش کر دیا اور ہم سب کو ذخیرہ ایمان کے طور پہ، سبب ایمان کے طور پہ پیش کیا۔ آج ہمارے لیے ایمان کو پختہ کرنے کا وہ ذخیرہ اعلیٰ حضرت کا سبب بن رہا ہے۔ جو لوگ اعلیٰ حضرت کے دین کے اعلیٰ حضرت کے مشن کے مخالف ہیں، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے مخالف ہیں، یا تو وہ تفضیلی بنتے ہیں، یا تو صلح کلی بنتے ہیں، یا تو رافضی بنتے ہیں، یا تو ڈھونگی پیر بنتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پلے کچھ نہیں ہوتا۔ جو بھی رافضی، تفضیلی، صلح کلی ہوتا ہے وہی اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرتا ہے، اور جو حق کی راہ پہ چل رہا ہوتا ہے وہ اعلیٰ حضرت کی مخالفت نہیں کرتا۔ یہ بات شاید کڑوی لگے لوگوں کو کہ آج آپ دیکھیے جو بھی اعلیٰ حضرت کی مخالفت کر رہا ہے یا تو وہ تفضیلیوں سے گٹھ جوڑ کر رہا ہوتا ہے، رافضیوں سے بغلگیر ہو رہا ہوتا ہے، صلح کلیوں کے دامن کو پکڑے ہوئے ہوتا ہے، یا وہابیوں کے نرغے میں جا رہا ہوتا ہے، وہابیوں کے ادارے میں جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن جو اعلیٰ حضرت کا نام لے رہا ہوتا ہے، نہ وہ رافضیوں سے دوستی رکھتا ہے، نہ تفضیلیوں سے دوستی رکھتا ہے، نہ وہابیوں سے دوستی رکھتا ہے، نہ دیوبندیوں سے دوستی رکھتا ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت کا جو چاہنے والا ہے، جو حضور اعلیٰ حضرت کا نام لینے والا ہے اور ببانگ دہل یہ کہنے والا ہے کہ میں اعلیٰ حضرت کا غلام ہوں، وہ اہل سنت و جماعت کو صحیح طور سے فالو کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں امام اہل سنت، امام عاشقہ حضور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی تعلیمات کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔